السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر شفقت فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کڈ نو اٹ اف یو ڈونٹ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہ سیریز جو ہے اس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو تعلیم کی یہ حالت ہے، یہ ڈیکلائن آف ایجوکیشن جو ہے وہ پاکستان میں وہ کیوں ہوا، اور ہم 3-4 اس کے پارٹس جو ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ پچھلے پارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیک سائنس جو ہے یہ اوریجنیٹ کیسے ہوئی پاکستان میں، اور آپ کو یاد ہوگا، آپ دوبارہ کھول کے دیکھ لیجئے گا اس کو، یہ اگلا سننے سے پہلے۔ اور ساتھ ہی میں نے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ ہم نے کچھ کیا ہے اس سچویشن کو امپروو کرنے کے لیے، جو فیک سائنس ہمارے ہاں ایک روٹین بن گئی ہے، اور آج ہم اس فیلڈ میں یعنی فیک سائنس کے فیلڈ میں ہم آج کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کیا اس کو۔ بڑی مزے کی چیز ہے یہ، میں پوری تفصیل تو نہیں بتا سکتی، لیکن بہرحال میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہم نے کہ ہم نے اس کو امپروو کرنے کے لیے کیا کیا۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ نے انسینٹیوائز کر دیا ان کو، جو لوگ پیپر پبلش کرتے تھے، ریسرچ کرتے تھے، پیپر پبلش کرتے تھے، ہم نے ان کو مانیٹری انسینٹیو دینا شروع کر دیے، اور اس کی مختلف کیٹیگریز تھیں، اور آپ اندازہ کریں کہ جو ہائیسٹ کیٹیگری تھی اس کے لوگ 1,00,000 روپیہ پر منتھ، 1,00,000 روپیہ پر منتھ ان ایڈیشن ٹو دیئر پے وہ لوگ ریسیو کر رہے تھے، اور جو لاسٹ کیٹیگری تھی وہ 50,000 روپیہ ریسیو کر رہے تھے۔ بہت بڑی بات، 5,000 بہت بڑی بات ہے نا، مطلب اتنا۔ تو ہم نے یہ سچویشن جو تھی، اب اس میں وہ لوگ رہ گئے تھے جو کہ اپلائیڈ سائنسز کے ہیں نا، ظاہر ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ریسرچ کر سکے، اور پیپر پبلش کرنا تو ان کے پاس کا نہیں ہوتا عام طور پہ، تو وہ ان کو پھر بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور ہونی بھی چاہیے تھی، کوئی بھی ہوتا بندہ تو وہ یہی ہوتا، ان کو تکلیف ہوتی، کیونکہ جب ایک بندے کو خواہ اتنے پیسے مل رہے ہیں، اور دوسرا بندہ جو مارا پھر رہا ہے، کبھی فیکٹریز میں اور کبھی ورک شاپس میں، جو انجینئرنگ والے ہیں، میڈیکل والے ہیں، وہ بھی کھپتے رہتے ہیں، ایگریکلچر والوں کا تو صبح بھی فیلڈ میں ہوتی ہے اور شام بھی فیلڈ میں ہوتی ہے، تو ان کو تو اوبیسلی پھر برا لگنا تھا۔ تو یہ انہوں نے پھر بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا ان لوگوں کو۔ تو اس سچویشن نے ان کو فورس کیا کہ وہ مطلب ان کو کسی طرح اسلوب میں لے کے آئیں۔ تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس کا نام چینج کر دیا، ہم نے اس کا نام رکھ دیا ریسرچ پروڈکٹیوٹی ایوارڈ۔ پہلے الاؤنس تھا، اب یہ ایوارڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایوارڈ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو وہ دوسرے لوگ بھی کام کرتے ہیں، اپلائیڈ والے بھی، وہ بھی اس لوپ میں آ سکتے ہیں اور وہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ اب اس سے ہوا یہ کہ وہ جو کیٹیگریز تھی نا، اے سے لے کے جی تک، وہ تو سیم رہیں، لیکن جو مانیٹری بینیفٹ تھے وہ ریڈیوز ہو گئے، اور وہ ریڈیوز اس طرح ہوئے کہ وہ جو ہائیسٹ جو کیٹیگری تھی اے، وہ جو پہلے 1,00,000 روپیہ پر منتھ لیتے تھے، 1,00,000 روپیہ پر منتھ لیتے تھے، اب وہ 3.5 لاکھ روپیہ سالانہ کے اوپر آ گئے۔ 3.5 لاکھ روپیہ سالانہ ان کو ملتا تھا ایڈیشنل، اور پہلے ان کو 1,00,000 روپیہ مہینہ یعنی 12 لاکھ روپیہ سالانہ ملتا تھا۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ ان کو راتوں کی نیند اڑ گئی ہوگی ان کی، اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اچھا ہمیں اتنا پیسہ ملتا تھا، اور اب انکم وقتوں کی وجہ سے یہ میرے مطلب دس از واٹ دے مسٹ بی کرسنگ ان دیئر مائنڈ، کہ ان کی وجہ سے ہمیں، جو کہ ان کو تو وہ سائنسدان سمجھتے ہی نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں بس یہ وہ ہیں کسان ہیں، کھیتوں میں کام کریں جا کے، تو ان کی وجہ سے ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ، اور ہمارا پیسہ جو ہے وہ ریڈیوز ہو گیا۔ تو ظاہر ہے وہ تو لوٹتے ہوں گے نا رات کو بیڈ کے اوپر۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ اب اس کا کیا کیا جائے نا، تو انہوں نے یہ کیا، اب سنتے جائیے گا ذرا، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ان یونیورسٹیز کے پروفیسرز کو، جن کو کہ ہم فورن فیکلٹی کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ بیرونی یونیورسٹیز میں کام کرتے ہیں، اور وہ ڈیپوٹیشن کے اوپر، یا پھر وہ ایک ہوتا ہے ان کے ہاں ایک ٹرم ہوتی ہے سبیٹیکل، وہ سبیٹیکل پہ چلے جاتے ہیں۔ اب بیرونی یونیورسٹیز میں یہ مسٹ ہوتا ہے سبیٹیکل۔ اس کی ایک لاجک پیچھے یہ ہے کہ آپ جب کام کرتے رہتے ہیں ایک ہی یونیورسٹی میں، جہاں سے آپ پڑھیں وہیں آپ پڑھانے شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے وہ آپ کا ایک باعث ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور جو نیچے ینگ آنے والے ہیں نا، وہ اس باعث کو بہت فیل کرتے ہیں۔ تو سبیٹیکل پر آپ 6 سے 1 سال تک بھیج دیتے ہیں لوگوں کو دوسری یونیورسٹیز میں، اور وہ جا کے وہاں پر کام کرتے ہیں، اور ان کی ایبسنس میں وہ جو نئے لوگ آتے ہیں یا پروموٹوں کے اوپر آتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر دیتے ہیں۔ تو یہ سبیٹیکل کی پیچھے ایک لاجیکل ہے۔ تو وہ جو لوگ سبیٹیکل پہ پاکستان آئے ہوئے تھے، یہ ریپوٹیشن پہ کسی بھی طرح آ گئے، وہ ہمارے یہاں کی یونیورسٹیز میں کام کرتے تھے، لیکن ان کی جو پبلیکیشنز ہوتی تھی ان کو
दे वर नॉट अलाउड टू गेट मॉनेटरी बेनिफिट, ये था। अब जब उन्होंने ये चेंज किया ना, जब उनके अपने पैसे कम हो गए, तो उन्होंने ये किया कि वो लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए थे काम करने के लिए, उनके पब्लिकेशंस जो हैं उनको शामिल कर लिया रिसर्च प्रोडक्टिविटी अलाउंस में, और विच मीन्स कि भाई वो भी जो है ना उनको भी अलाउंस मिलेगा। अब ये वैसे तो मतलब नहीं था, लेकिन बहरहाल HEC तो HEC है, और जो हमारे प्रोफेसर हैं वो भी आपको पता है कि वो क्या चीज़ें हैं, और उन्होंने मिलके उनके साथ जो है ना वो कर लिया। अब नतीजा ये हुआ कि वो पब्लिकेशंस फिर उनकी बढ़ गई, क्योंकि वो जो बाहर से आए हुए थे वो तो एग्रीकल्चर में काम नहीं करते थे, वो तो करते थे जो बेसिक साइंसेस होती हैं उनके ऊपर, इन्हीं में उनकी होती है। अब उनको जब इसमें शामिल किया तो उसके उनको दो फायदे हुए। एक तो ये कि उनको फिर एज मिल गया जो बेसिक साइंसेस वाले थे, और दूसरा ये कि वो यूनिवर्सिटीज़ जिनके अंदर वो काम कर रहे थे उनकी रेटिंग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बढ़ गई। ये अक्सर आप सुनते हैं ना, हर साल वो एक इंडेक्स छप के आ जाता है, जी वो हमारी फलां यूनिवर्सिटी जो है वो दुनिया में इतने नंबर पर आ गई, वो दुनिया में इतने नंबर पर आ गई। तो ये बेसिकली वो फॉरेन फैकल्टी की वजह से हुआ था। अच्छा, अब ये उन्होंने कर लिया तमाशा, तो वो जो बेचारे एग्रीकल्चर साइंसेस वाले थे वो फिर बाहर आ गए, चूँकि वो जाहिर है कि फॉरेन फैकल्टी उनके पास, अव्वल तो फॉरेन फैकल्टी कोई नहीं थी, जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उस डिपार्टमेंट में वो कोई नहीं थी, तो उनकी कोई पब्लिकेशन नहीं होती थी। एक्चुअली जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनकी पब्लिकेशन इस तरह हो नहीं सकती, चूँकि वो तो करते हैं एक वैरायटी डेवलप करते हैं, वो कहाँ से शुरू होते हैं सीड से, और कहाँ जाते जाते जब तक वो आती है मार्केट में तो उसको यूज़ करते हैं एटलीस्ट 8 से 10 साल लग जाते हैं। तो वो बेचारे कैसे, और फिर उनके पास इतना टाइम नहीं होता, और बाय द वे उनका इतना वो रुझान भी नहीं होता पब्लिश करने के। डे वन से उनकी तरबियत यही होती है कि वो फील्ड में काम करें। अच्छा, अब उनको फिर बहुत गुस्सा आया, वो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये क्या बात हुई, मतलब ये जो उन्होंने क्राइटेरिया चेंज किया था ना, ये 2013 से 2014 में किया था उन्होंने। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने फिर क्राइटेरिया चेंज कर दिया। तो अब तो उन्होंने 2003-2004 में जो उन्होंने क्राइटेरिया चेंज किया ना, चूँकि वो कहते थे जी ये फॉरेन फैकल्टी के पेपर छापते हैं, अब उन्होंने कह दिया कि जी वो लोग आएंगे जो कि इंटरनेशनल बुक्स छापते हैं, या जिनके पेटेंट्स हैं, या जिनके पास जो PhD सुपरवाइज करते हैं। अब अंदाज़ा करें आप कि वो जो अपना पेपर लिखने के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता, वो PhD सुपरवाइज कैसे करेंगे, और फिर वो बुक कैसे लिखेंगे, और उनको पेटेंट कहाँ से मिलेगा। पेटेंट उनको वैरायटी के ऊपर मिल सकता है, लेकिन उसको तो 10 साल चाहिए, और उसके किसी प्रोसेस के ऊपर मिल सकता है, लेकिन वो इस तरह तो नहीं होता। तो उन्होंने जो था ना वो जो अप्लाइड रिसर्च आउटपुट था ना, वो भी उन्होंने उसमें शामिल कर दिया। यानी उन्होंने शामिल कर लिया, उनको पूछा जी कितनी वैरायटीज़ निकाली हैं, क्या किया है आपने, क्या नहीं किया, वो सारा कुछ उसमें कर दिया। लेकिन उससे उनको मतलब वो तो नहीं होता, क्योंकि इम्पैक्ट फैक्टर जो है ना उसके ऊपर, और वो जो दूसरे क्यूमुलेटिव पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर वो जो है ना वो रेटिंग जो है, वो जो प्रोडक्टिविटी अलाउंस है ना उसका जो क्राइटेरिया था वो यही था। वो बेचारे ये नहीं कर सकते थे। अब आप बुक एक्सपेक्ट करेंगे उनसे कि वो बुक पब्लिश करेंगे, या उनका कोई पेटेंट होगा, या उन्होंने अपने साथ कोई PhD लगाई होगी, तो ये मुमकिन नहीं था। अच्छा, अब जब उन्होंने ये 2013-14 में ये क्राइटेरिया चेंज किया तो वो फिर इन्हीं को एज मिल गया। यानी बेसिकली वो जो करने वाले थे ना, जो ये सब कुछ कर रहे थे, जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, उनके जहन में जो कुछ भी था जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन बेसिकली उन्होंने वो क्राइटेरिया रखा जिसमें कि वो ग्रुप जो कि ये सारा कुछ करने वाले था, उसमें वो खुद ज़्यादातर अप्लाइड साइंसेस बेसिक साइंसेस के लोग थे। अच्छा, अब जब इन्होंने ये हरकत की तो उन्होंने ये किया कि भाई वो जो एग्रीकल्चर वाले हैं उन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली लॉबिंग करना शुरू कर दी, HEC के साथ भी और यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी। और उन्होंने उनको कहा जी कि चूँकि वो जब बेचारे पेपर पब्लिश भी करते थे, जब उन्होंने वो कहते हैं ना वो फेक साइंस जो है वो जब डोर ओपन हुआ तो उन्होंने भी मतलब किसी ना कहीं से डेटा जनरेट करके कहीं ना कहीं से पेपर लिखवा लिया। लेकिन जब वो इंटरनेशनली उसको भेजते थे तो उनको रिजेक्ट हो जाता था पेपर, ये कह कर के भाई ये आपके लोकल रेलेवेंस का है। ऑब्वियसली वो लोकल रेलेवेंस का था, वो फिर नहीं पब्लिश होता था। तो अब इन लोगों को बहुत गुस्सा है, इन्होंने फिर बहुत बुरा भला कहना, अच्छे खासे इनके मतलब वो होती रही, यानी डिस्कशंस आप कह लें, या इनकी मतलब वो आर्गुमेंट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट जो है ना वो HEC के साथ होता रहा। तो अल्टीमेटली इनका पॉइंट ये था कि भाई आप हमें डिपार्टमेंट में हर यूनिवर्सिटी जो है ना उसको अपना जर्नल निकालने की इजाज़त दी जाए, और उसमें जो पेपर पब्लिश हो उसको भी आप एक्सेप्ट करें रिसर्च प्रोडक्टिविटी अवार्ड के लिए।
اچھا، اب مطلب ظاہر ہے کہ وہ اس قدر زیادہ مخالفت بڑھ گئی ان کی کہ ایچ ای سی کو اور اس گروپ کو ریلیکٹنٹلی اس چیز کو الاؤ کرنا پڑا، اور یہ تھا ہماری ایجوکیشن کی تابوت میں آخری وہ کیل ٹھوکتے ہیں نا، یہ وہ تھا. چونکہ یہ ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ الاؤ کر دیا کہ یونیورسٹی اپنا جرنل نکالے، تو صرف یونیورسٹیز میں یا ریسرچ آرگنائزیشن نے نہیں نکالا، بلکہ ایک یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنا جرنل نکال لیا، اور اس میں وہ سارے پیپر پبلش کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ پھر وہ پیپر جو ہے وہ کنسیڈر بھی ہوتے تھے اس کے لیے، جو ہے اس میں پھر امپیکٹ فیکٹر نکل گیا نا، تو وہ اس کے لیے کنسیڈر ہوتے تھے آر پی اے کے لیے. تو اب اس میں یہ تھا کہ بھئی ہر شخص نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایک پبلیکیشن مشین لگا لی، ہر مہینے بلکہ سم ٹائم تو ہفتے میں وہ پیپر پبلش کرتے تھے. اور چونکہ وہ خود ہی ایویلویٹر ہوتے تھے، خود ہی انہوں نے ڈیٹا جنریٹ کرنا ہوتا تھا، خود ہی سارا کرنا ہوتا تھا. اس میں ایک چیز انہوں نے یہ کی، ایک درمیان میں انہوں نے ایک حرکت یہ بھی کی تھی کہ اب جب یہ سب کچھ ہوا نا، تو انہوں نے ایک وہ کرائٹیریا انٹرنیشنل اپلائی کیا جو کہ کسی بھی یونیورسٹی میں مثلا ایک بندہ ریسرچ کرتا ہے، اور اگر آپ پبلش ان کے پیپر پڑھیں انٹرنیشنل سائنس کے، بیسک سائنسز والوں کے، تو اس کے ساتھ 50 سے بھی زیادہ سم ٹائم آتھرز ہوتے ہیں، اور وہ ان کو ایکول شیئر ملتا ہے. ہر ایک جو ہے مثلا اگر کسی کو مانیٹری انسینٹیو ملتے ہیں تو اس میں ان 50 کا شیئر باقاعدہ ہوتا ہے. انہوں نے بھی یہی حرکت کی. انہوں نے انٹرنیشنلی بھی کچھ لوگ اپنے ساتھ میں لا لیا. ظاہر ان کے تعلقات تو ہوتے ہیں نا، ویسے کہتے ہیں یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یورس، کہ بھئی آپ میرے پیپر وہ سائٹ کریں، میں آپ کے پیپر سائٹ کروں گا. تو اس طرح ان لوگوں نے بھی یہ کر لیا. اب یہاں پر امپیکٹ فیکٹر تو ختم ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ مختلف گروپ بن گئے، اور انہوں نے مثلا اگر میرا پیپر پبلش ہوا ہے تو میں 50 اپنے ساتھ اور لگا لوں گی، ان 50 کو بھی ریسرچ پروڈکٹیوٹی الاؤنس کے لیے کنسیڈر کر لیا جائے گا. اور یہ سلسلہ بس پھر بڑھتا چلا گیا. یعنی ہر ڈپارٹمنٹ سے 100 پیپر پبلش ہو رہا ہے سال کا. ہر پیپر میں 50 لوگ ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ان کے وہ جو ریسرچ بیسیکلی کرتے تھے یا ان کو یہ سارا ڈیٹا فیک جو بھی ہے کرا کے دیتے تھے، تو ان کو دینا پڑتا تھا نا، ورنہ وہ سارا پول کھول دیتے، جو کہ بعد میں انہوں نے کھولا بھی. تو یہ سب ہوا پھر جناب. اور اس سے پھر یہ ہوا کہ جو گروپ تھے یا جو بھی تھے بنے ہوئے، وہ سارے یعنی کوئی لمٹ نہیں تھی نا، ہر گروپ کے بے شمار نمبر ہیں، ہر گروپ کے بے شمار پیپر ہیں، اور کسی کا بھی پیپر جو ہے وہ یعنی اس میں ایک حرکت یہ بھی انہوں نے کی کہ جب یہ کیا نا انہوں نے، جب پیپر بہت زیادہ پبلش ہونا شروع ہوئے تو ان کا امپیکٹ فیکٹر بھی لگنا شروع ہو گیا. کچھ اس میں پیپر اچھے بھی ہوتے تھے، اور اس میں پھر دوسری ملکوں کی یونیورسٹیز نے اپنے پیپر بھیجنا شروع کر دیے. اب جب وہ پیپر آنا شروع ہوئے تو سم ٹائم تو یہ اپنے شروع میں انہوں نے وہ پبلش کیا اپنے جرنل کی کریڈیبلٹی کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ ہمارے جرنل میں اتنے کریڈیبل ہیں کہ وہ بیرونی یونیورسٹیز میں ان کے سائنٹسٹ اپنے پیپر یہاں بھیجتے ہیں. تو وہ پبلش جب ہوتے تھے تو شروع میں تو انہوں نے پبلش شروع کرنا کر دیا. بعد میں انہوں نے یہ کیا کہ ان پیپر کو ریجیکٹ کر کے اس کا ٹائٹل چینج کر کے اپنے نام سے پبلش کر لیا. چونکہ جرنل ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا تھا، لہٰذا پچھلی ڈیٹ سے اس کی ریفرنس شو کر دیتے تھے. تو یہ یعنی دنیا جہان کی کوئی ایسی 2 نمبری رہ نہیں گئی جو کہ ہمارے اس سیکٹر میں، یعنی سائنس، ڈیٹا جنریشن اور فیک پبلیکیشن، اس میں نہیں ہوئی. تو یہ سچویشن چلتی رہی. یہ سچویشن جو ہے اس کو پھر ان لوگوں کو الارم محسوس ہوا جنہوں نے ایکچولی یہ سارا کچھ جو ہے یہ اوریجنیٹ کیا تھا، جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا اپنے بینیفٹ کے لیے، یا سائنس کے بینیفٹ کو تو چھوڑ دیں اپنا، میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی ہے کہ کیسے ہوتا رہا. تو اب اس کے بعد پھر کیا ہوا، جب یہ ساری سچویشن آئی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ میں آپ کو بتاؤں گی اگلے ولاگ میں. اور آپ پلیز اسٹے ٹیون، کیونکہ وہ ایک اینڈ پوائنٹ ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بیسیکلی ہوا کیا ہے اور اس چیز نے ہمیں کس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا. تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.